اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ہم ایک بار پھر ماہانہ درس قرآن مجید بسلسلہ 11ویں شریف اللہ تعالیٰ کے عظیم و ببرکت گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجکا، اپنی بیویوں سے، وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کیا فرما دیجئے؟ کیا فرما دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہوں پہ ڈال کے رکھو۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا یہ سب سے کم ترین ہے تاکہ نہ تم پہچانی جاؤ اور نہ تمہیں تکلیف پہنچائی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اور اگر منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جنہوں کے دلوں میں مرض ہے وہ بھی باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَہ، تو جب ہم اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے بھی باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ضرور بھی ضرور ان پر چڑھائی کی جائے گی، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہیں رہ سکیں گے مگر بڑے تھوڑے۔ ملعونین، ایسے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر پھٹکار ہے اور لعنت ہے۔ کون؟ جو ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایمان والی عورتوں کو۔ ایک عورت فرانس سے آئی کہ میں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سکھاؤں، اور بیچاری مسلمانوں کے ملک میں آ کر بے آبرو ہو گئی۔ اسلام نے اصول اور ضابطہ سکھایا ہے کہ مسلمانوں کی عزتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ جو حادثہ ہوا یا جو اس سے پہلے ہوئے، یہ ختم نہیں ہوئے، نہ ان کا دروازہ بند ہوا، نہ ان کا سد باب ہوا، نہ ان کا تدارک ہوا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی طرف کسی کی آنکھ نہ اٹھے، میں اس ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جاؤں، اس کو اسلام کی سکھائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جب وہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو اس ظلم سے محفوظ فرما دے۔ نمبر 1، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں اور اپنی محرم رشتہ دار عورتوں کے معاملے میں دنیا کے کسی فرد پر اعتبار نہیں کرنا، دنیا کے کسی فرد پر اعتبار نہیں کرنا۔ پیر کا پتر، رشتہ دار، خالو، پھپھڑ، فلانا فلانا فلانا، کوئی بھی کسی وقت بھی انسانیت کے درجے سے اتر کے حیوان بن سکتا ہے۔ ہمارے اس اسلام میں سب سے بڑی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احادیث کا خزانہ ہے اس کے اندر کہ جب آپ نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواتین نے پردہ کیا، حضور پاک سے پردہ کیا،
تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، جو نبی آخر الزماں ہیں، جو ساری کائنات کے مالک ہیں اور قوم کے لیے مثل باپ ہیں، ان سے بھی پردہ کیا تو کوئی باقی رہ گیا؟ کوئی رہ گیا باقی جس سے پردہ نہیں ہو؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو میں آپ کی قبر شریف پر جاتی پردے کے ساتھ، نہیں بغیر پردے کے، میرے شوہر تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو میں بغیر پردے کے جاتی کہ ایک شوہر تھے دوسرے باپ ہیں، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو میں پردے کے ساتھ گئی کہ ایک غیر محرم کی قبر بن گئی۔ یہ ایک ایسا مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہے پردہ جس سے ہماری عزت محفوظ رہ سکتی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کہا، فرمانے لگے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے جو بڑے تھے یہ بازار سے گوشت لاتے تھے نا تو کپڑے میں چھپا کے لاتے تھے تاکہ کسی بد نگاہ آدمی کی نگاہ اس گوشت پہ نہ پڑے جو میں نے کھانا ہے۔ فرماتے اب جب ہم بڑے ہوئے تو لوگ بدل گئے، اب لفافوں میں لاتے ہیں، اب لوگ لفافوں میں گوشت لاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ اچھے تھے جو کھانے والے گوشت کا لحاظ کرتے تھے۔ فرمایا آج کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، اتنی قداور جوان گوشت پوش کی بیٹی بہن اور بیوی کو بنا سوار کے لوگوں کی گندی نگاہوں کے بیچ میں سے گزار کے لے جاتے۔ جب پردہ ہوگا، جب کسی کو پتہ ہوگا اس گھر کے اندر حد بندی ہے، میں نے نہیں جانا، جب کسی کو یہ پتہ ہوگا کہ اس گھر میں رہنے والے شریف النفس لوگ ہیں تو گھر میں دخل اندازی کوئی نہیں کرے گا۔ دعوتیں ہوتی ہیں، دوست آ گئے، ان کی بیویاں آ گئی، پھر مشترکہ کھانا لگ گیا، اور غریب ایک دوسرے کی بیویاں دیکھ کر کڑتے ہیں، اور امیر اپنی طاقت اور پیسے کے زور پر ان کو مجبور کر دیتے ہیں، ان سے طلاقیں دلوا کے خود نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ سارے اسباب ہیں جو بے پردگی کے نتیجے میں نکلتے ہیں۔ شریعت نے جس شخص کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے وہ آ سکتا ہے، جس کو نہیں دی وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پردہ کرنا، اس کو باؤنڈری کے اوپر روک دینا، یہ عزتوں کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے جس سے لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ سکتی، اس کے علاوہ نہیں رہ سکتی۔ اسلام نے گھروں کو محفوظ کرنے کے لیے، عزتوں کی حفاظت کے لیے کہا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں رشتہ بھیج دے نا تو دوسرا شخص وہاں پہ رشتہ بھی نہیں بھیج سکتا، تاکہ ان کی جو بات پہلے ہوئی ہے وہ پہلے توڑ ہو جائے، فائنل ہو جائے، کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بعد یہ اپنا حصہ ڈال۔ اب ہوا کیا؟ خرابی کہاں پہ آئی؟ خرابی آئی جب ہم نے رشتہ داروں کو گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی رشتہ دار ہے، یہ میری بھابھی کے جیٹھ کا بیٹا ہے، آ رہا ہے اندر، یہ فلانا آ رہا ہے، یہ فلانا آ رہا ہے، یہ فلانا آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کے جو ذہن میں اللہ تعالیٰ نے قوت ذہانت رکھی ہے وہ جب کام کرے گی تو پتہ چلے گا اسلام کا نظام کیا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک شخص تھا جو تذکیر و تانیث سے پاک تھا، نہ مرد تھا، اب نہ اس کا عورتوں میں شمار ہوتا نہ بندوں میں، تو کوئی بھی اسے پردہ نہیں کرتا تھا، عورتوں میں بھی چلا جاتا، مردوں میں بھی چلا جاتا۔ ایک دن مردوں میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ یار میں نے کسی اچھے خاندان کی بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کی۔ وہ کہنے لگا میں تجھے ایسی لڑکی بتاتا ہوں، عورت ہے،
لیکن خوبصورتی میں بہت آگے. جب وہ آتی ہے تو ایسی دکھتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو ایسی دکھتی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کو بھی گھر میں آئندہ کے بعد داخل ہونے کی اجازت نہیں. یہ گھروں کی باتیں ہمارے فقہائے کرام کہتے ہیں وہ آوارہ گرد کام والیاں، وہ آوارہ گرد کام والیاں جو گھروں میں کئی گھروں کے اندر جا کے کام کرتی ہیں، ان سے بھی کام نہ کروائے. کیوں؟ آپ کے گھر کی ساری رپورٹ سارے گھروں میں دے گی جا کے، بے پردگی ہو. یہ عزتوں کی حفاظت کے اسباب ہیں جن کو ہم نے کھو دیا ہو. اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کی پاسداری نہیں کریں گے، نقصان ہونے کا خدشہ. اپنے قانون کو مضبوط کریں، اپنے گھر کے نظام کو مضبوط کریں، اپنے حکم کے تحت اپنے سارے افراد کو رکھیں، پردہ کروائیں. یہ ایک واحد شے ہے جس سے ہماری عزت محفوظ رہ سکتی. وگرنہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 2 اور 3 سال کی چھوٹی سی بچی کی بھی نہ جان محفوظ ہے، نہ اس کی عفت و عصمت محفوظ ہے. درندے اتنے خوفناک، کیونکہ عام ہے، سب کو پتہ ہے کچھ بھی ہو گیا تو سزا کون سے ملنی، کیا ہونا، کچھ بھی نہیں. پھر کیا ہوا، پکڑے گئے. میں فلاں سے فون کروا لوں گا، فلاں آ جائے گا تو میں نے چھوڑ جانا. کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو مرضی کرو. ایک تاریخ میں ملتا ہے ایک مدینۃ المنورہ میں بچی ماری گئی، صرف ایک یہودی نے صبح نماز فجر میں گھر سے نکل کے مسجد جاتی ہوئی بچی کو پکڑا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا اسے ایک، اور بھاگیا یہ سمجھ کر کے مر گئی، لیکن اس کے سانس چل رہے تھے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ اس کے پاس تشریف لے کے گئے. آپ نے نام لیے یہودیوں کے. آپ نے فرمایا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا. جب فلاں کا نام لیا تو کہنے لگی اشارے سے کہ مجھے فلاں نے مارا. آپ نے اس کو پکڑوایا اور پکڑوانے کے بعد اس سے اقرار کروایا کہ تو نے مارا ہے اس کو. کہنے لگا ہاں میں نے مارا. آپ نے فرمایا اس کو یہاں پہ لٹا کے اس کا سر کچلو پتھر سے. یہ ایسا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ بند کیا، دوبارہ کسی نے کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے اور کوئی پکڑا جائے، پکڑنے سے پہلے ہی اسمبلی میں قرارداد پاس ہو جی پھانسی نہیں ہونی، جی پھانسی نہیں ہونی، یہ غیر انسانی سلوک ہے، پھانسی نہیں ہونی. کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی انسانیت کی موت ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ہمارے نبی کی عزت محفوظ نہیں، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، جس میں ابو بکر صدیق کو سرعام کافر کہہ دیا جاتا اور پھر اس کو کافر کہنے والے کو راتوں رات ملک سے بھگا دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو، حضرت عثمان غنی کو، سیدنا معاویہ کو اور جلیل القدر صحابہ کو کیا کیا کچھ کہا جاتا اور کوئی پکڑنے والا نہیں. تو جب جن کے نام پر یہ ملک بنا ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تو آپ اور میں کون ہیں جن کی عزتیں محفوظ ہیں؟ خود حفاظت کرنی پڑے گی، خود حفاظت کریں. ایک اس بات کا خیال رکھیں، کسی پہ اعتبار نہ کریں، کسی پہ اعتبار نہ کریں. کوئی بھی کسی بھی وقت درندہ بن سکتا، کسی بھی انسان کی آنکھوں سے کسی بھی لمحے حیا کا پردہ اتر سکتا، کسی سے بھی. اعتبار نہ کریں اپنے گھر کے معاملے. اپنے گھر کی بیٹی کو، اپنی بہن کو کسی کے ساتھ مت بھیجیں، کسی ڈرائیور کے ساتھ، کسی مامے ذات، کسی چچا ذات، کسی کے ساتھ. خود ڈیوٹی دیں، آپ کی بیٹی ہو. قانون پہ عمل کریں گے تو ساری زندگی سخی گزاریں، نہیں تو کسی انسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور ساری زندگی لوگ یہ کہہ کے اشارہ کریں گے کہ یہ تھا جس کے ساتھ یہ ہو. جس طرح شاید وہ عورت اتنی تکلیف اور کرب میں اس وقت نہیں تھی جتنا ہمارے میڈیا نے اس کو اچھال دی.
اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ساری بیویوں سے بھی کہیں، ساری بیٹیوں سے بھی کہیں، اور سارے معاشرے کی عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنے اوپر، اپنے منہوں پر چادر ڈال کے رکھو کہ تمہارا حسن و جمال کوئی نہ دیکھے۔ جس نے دیکھا تو سمجھو یہ خرابی کی ابتدا ہوگی، اور خرابی کی ابتدا تو ہم نے خود ہی کر دی۔ خرابی کی ابتدا ہم نے خود ہی کر دی، اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹیبلٹ اور موبائل اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں دی۔ کون آٹا گوندتے ہوئے ٹک ٹاک بنا لیتا ہے، کون صفائی کرتے ہوئے کیا بنا لیتا ہے، کیا پتہ۔ ہم اس قدر خوفناک دور میں داخل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے اصولوں پہ جو اسلام نے دیے ہیں اس کے اوپر گھر کو چلانا ہوگا۔ آپ کی بیٹی آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی اگر آپ اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اپنے حکم کے تحت اس کو رکھیں اگر آپ اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حکم کے تحت رکھیں، جہاں مرضی اس کی شادی کر دیں، نہ اس کا یہ مطلب اپنے حکم کے تحت رکھیں، لیکن جب اس کا نکاح کریں تو اس کی رائے ضرور لیں، اس کی مرضی ضرور پوچھیں۔ ساری دنیا میں سب سے غیرت والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں اس دنیا میں۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی تو پوچھا بیٹی فاطمہ سے، بیٹے میں آپ کا نکاح کر دوں، آپ اجازت دیتی؟ میں آپ کا علی المرتضیٰ سے نکاح کر؟ پھر آپ نے منبر پر آ کے بتایا، فرمایا میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پوچھا میں آپ کا نکاح کر دوں، تو نہ انہوں نے اقرار کیا نہ انہوں نے انکار کیا، خاموش رہے۔ یہ اصول بن گیا کہ جو جوان کنواری عورت ہے اس کی خاموشی اس کی رضامندی تصور ہو، پوچھو اس سے، ضروریات دو۔ پنجابی میں یا اردو میں ایک کہاوت مشہور ہے، پنجابی میں پتہ نہیں پنجابی میں ہے لیکن ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں تیاں نوں کھواؤ جوائیاں دی طرح تے تکو کسائیاں دی طرح۔ کھواؤ جوائیاں دی طرح تے تکو کسائیاں دی طرح۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کی فزیکل فٹنس کے لیے کہ اس نے طاقت والا جسم رکھنا ہے تو اگلے گھر کو جا کے چلانا ہے، کھلاؤ خوب اور نگاہ اس کے اوپر سخت رکھو تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہ سکے، کسی کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑنے دو۔ کسی کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میں قافلے سے پیچھے رہ گئی تو حضرت صفوان جو سب سے بوڑھے آدمی تھے جن کا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب سب قافلہ چلا جائے کسی کا ساز و سامان رہ جائے تو آپ نے وہ لے کے آنا، تو فرمایا میں پیچھے رہ گئی، قافلہ آگے چلا گیا، تو میں اپنی جگہ پہ آگے بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ تو فرماتی ہے میں سو گئی، آنکھ لگ گئی، تو حضرت صفوان جب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اس لیے انہوں نے ان کو پہچانا کہ جب پردہ لازم نہیں تھا تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اکیلی یہاں پہ کیسے رہ گئی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب ان کی میں نے آواز سنی تو سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، اگرچہ یہ برا ہے لیکن ہے تو غیر محرم نہ۔ پھر ایک بڑا واقعہ ہوا، ایک دن گھر میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن رسول نابینا صحابی گھر کے اندر تشریف لے آئے، تو سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج سے پردہ کرو، پردہ کرو۔ کہنے لگی حضور یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نابینا، آپ تو نابینا نہیں ہے،
آپ تو نابینا نہیں ہیں، جانبین سے پردہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے اپنے گھر کے کسی فرد پر اعتبار ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں مجھے۔ جو باپ یہ کہتا ہے مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پہ اعتماد ہے، وہ کسی اور دنیا کا رہنے والا ہے، اپنے اوپر اعتبار ہے۔ ہمارے جسم کی سب سے قیمتی شے کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے اندر جو جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی ہے ہمارا ایمان۔ ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے۔ آنکھ، کان، ناک، منہ، بازو، کندھے، پیر، کوئی شے اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان قیمتی ہے۔ کسی شے کی کمی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ایمان خراب ہو جائے گا تو سب کچھ برباد ہے۔ تو قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ تو کسی کے پاس گارنٹی ہے اپنے ایمان کی؟ کسی کے پاس بھی گارنٹی؟ کسی بھی بندے کا ایمان کہیں پر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ کیوں مومن ہر وقت یہ دعا کرتا ہے یا اللہ ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے؟ کیوں؟ کہیں یہ بہک گیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا اس کا، کہیں اس کی زبان سے شاعر اسلام کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لفظ ایمان ضائع کر دیتا، ایک لفظ۔ آپ نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بندہ حضور کے بڑے مناقب و فضائل سناتا تھا، تو ایک دن اس کی زبان سے ایک جملہ حضور کے خلاف نکل گیا۔ قاضی بیٹھا ہوا تھا، قاضی نے کہا یہ مردود بے ایمان ہو گیا، اس کو قتل کر دو۔ اس نے حضور کے خلاف بات کی۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا، قاضی نے جب فیصلہ کیا وہیں جلاد نے اس کو پھانسی لگایا، تو قاضی کہنے لگا میرا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوا، اس کو چھری پھیر کر اس کا گلا کاٹو۔ جب گلا کاٹا تو تازہ تازہ پھانسی دی ہوئی تھی، خون بہہ کے نکلا، تو ایک کتا آ گیا اس کو خون پینے کے لیے۔ جب اس کتے نے اس علامہ کے خون کو پیا تو قاضی کہنے لگا اب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا فیصلہ صحیح ہے۔ کیوں؟ جب اس نے حضور کے خلاف ایک جملہ کہا اسی وقت کافر ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتا کسی ایمان والے کے خون میں منہ نہیں مار سکتا۔ اس کے خون کو کتے نے پیا تو اس کا مطلب ہے حضور کے بارے میں ایک جملہ کہنے سے ایمان اس کا ضائع ہو۔ ایک پل صراط ہے دنیا میں ایمان کے اوپر قائم رہنا، ایک پل صراط وہ ہے جو عالم معاشر میں ہے۔ ایک پل صراط یہ دنیا ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفرید میں جانا ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ اہل سنت کے مذہب کے اوپر قائم اور دائم رہنا، کہ نہ ایک جملہ ادھر ہو نہ ایک جملہ ادھر ہو۔ یہ ایک پل صراط ہے، اس پل صراط پہ قائم رہتے ہوئے کسی وقت بھی کسی کا ایمان ضائع ہو جانے کا خدشہ۔ ابھی دیکھا آپ نے پچھلے دنوں میں بڑے بڑے علماء کے تختے کیسے الٹے کہ انہوں نے اسلام کی بنیادی مبادیات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس لیے جب ہم اپنے سینے میں موجود اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو ایک علیحدہ شخصیت ہے اس کی گارنٹی کیسے دے سکتے؟ جو یہ کہتا ہے مجھے اپنے بچوں پر بڑا اعتماد ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اعتماد بچوں پہ نہ کریں، اعتماد اپنے اصولوں پہ کریں۔ اصول کیا ہے؟ کسی کو رسائی نہ دے اپنی محارم کے تک پہنچنے کی، یہ اصول ہے۔ اکیلا باہر نہ جانے دے، خود چھوڑ کے آئے خود لے کے آئے۔ اگر خود نہیں جا سکتا اپنے بھائی کی ڈیوٹی لگا، سگے بھائی کی، جس کی وہ محارم ان کی ڈیوٹی لگا۔ حفاظت کرے اپنے اصولوں کی تو عزت محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، یہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ لوگ برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ ہے سورہ نور۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ 4 صورتیں فرمائی، سورۃ نساء، سورۃ نور، سورہ احزاب، سورہ حجرات۔ جس شخص کی بیوی کو، جس شخص کی بہن کو، جس شخص کی بیٹی کو یہ 4 صورتیں نہیں آتی
سمجھ لے اس کو کچھ نہیں آتا، چاہے وہ MBBS ڈاکٹر ہی کیوں نہیں بن گئی یا PhD ڈاکٹر ہی کیوں نہیں بن گئی، کیونکہ وہ تعلیم سب سے اعلیٰ ہے جو حضور فرما رہے ہیں یہ سکھاؤ۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو حضور کبھی نہ کہتے یہ سکھاؤ۔ پورا قرآن مجید بھی سکھاؤ، لیکن بیٹیوں کو ان 4 صورتوں کی تعلیم ہر صورت میں دو۔ اس کے اندر گھرداری ہے، اس کے اندر پردہ داری ہے، اس کے اندر حیا ہے، اس کے اندر جرت ہے، اس میں آداب ہے، اس میں حسن سلوک ہے، اس میں حسن معاشرت ہے، ہر شے ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورت نور سکھاؤ۔ اب میں ایک آیت سورت نور کی پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر ہے 61۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لیس علی الاعمی حرج، اندھے پہ کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پہ بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، اور تم میں سے کسی پر بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے، ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے اولاد کے گھر میں جانے سے، او بیوت آبائکم، باپوں کے گھر میں جانے سے، او بیوت امہاتکم، ماں علیحدہ رہتی ہے تو اس کے گھر جانے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، او بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھر جا سکتے ہو، او بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھر جا سکتے ہو، او بیوت اعمامکم، چچاؤں کے گھر جا سکتے ہو، او بیوت عماتکم، خالاؤں کے گھر جا سکتے ہو، او بیوت خوالکم، ماموں کے گھر جا سکتے ہو، او بیوت خالاتکم، خالہ کے گھر جا سکتے ہو، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، مفاتحہ ما ملکتم یہ ایک علیحدہ شے ہے جو منسوخ ہے اس وقت، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، او صدیقکم، قریبی دوست کے گھر جا سکتے ہو۔ یہ اسلام نے اصول بتایا کہ کن کے گھر جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں خرابی واقع نہیں ہو سکتی، بھائی کے گھر جانے سے خرابی نہیں واقع ہو سکتی، بھائی موجود ہے تو اس کے گھر میں جانے کی اجازت ہے، بہن کے گھر میں جانے کی اجازت ہے، پھوپھی اور چچا کے گھر میں جانے کی اجازت ہے چچا کی موجودگی کے ساتھ، ماموں اور خالہ کے گھر میں جانے کی اجازت ہے ماموں کی موجودگی کے ساتھ۔ یہ وہ رشتے بتائے جن کے گھر انسان بے تکلف جا سکتا، اس کے علاوہ پردہ کر دیا، اس کے علاوہ کسی کے گھر نہیں جانا۔ ماموں اور ماموں کی موجودگی میں ماموں کے گھر جانا ہے، اور چچا کی موجودگی میں اپنے چچا کے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ ان کی بیویاں اگرچہ ماموں کی محارم ہیں، ان کی وجہ سے ہماری محارم ہے، اور شادی ہونے کی وجہ سے محارم ہے، لیکن وہ ابدی محارم نہیں ہے۔ اس لیے انسان شریعت نے ان کے درمیان میں بھی آڑ رکھی تاکہ عزت و وقار کے سارے رشتے باقی رہ سکیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، آپ شاید اخبار نہیں پڑھتے یا سوشل میڈیا سروے نہیں کرتے، کرنا چاہیے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے گھروں کے سسٹم کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے، کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کون کس کی منقوہ ہے، لیکن نگاہ اس کی کس طرف گئی ہوئی ہے، یہ دکھا رہا ہے ہمارا میڈیا۔ جب یہ سارا کچھ دکھایا جائے گا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو صبح کے مارننگ شو کے اوپر سٹیج کے اوپر نچوا کر اس کا معاشرے میں حشر کیا جائے گا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹیاں بازاروں میں محفوظ رہ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، ہم اپنے گھر کے اندر ہر طرح کی خرابی والی شے کو آنے سے روکیں۔ مجھے اسی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے لیپ ٹاپ کی تقسیم کاری کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ پہلے انہوں نے
علوم عصریہ کے فضلاء کو دیا، فاضلات کو دیا، پھر اس کے بعد علوم دینیہ سے فراغت پانے والے فضلاء اور فاضلات کو لیپ ٹاپ تقسیم کی۔ اب اس نے اس کا انچارج مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو بنایا کہ آپ اپنے تنظیم المدارس کے تحت جو بھی بچے ہیں یا بچی ہیں ان کو تقسیم کر۔ میں اس سرمنی میں تھا اپنے جامعہ کی نمائندگی میں، مولانا نے ماؤں کو یہ نصیحت کی جن کی بچیوں کو لیپ ٹاپ ملے تھے، کہا یہ ترقی بھی ہے اور یہ بربادی بھی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے گھر لے کے جا رہی ہیں۔ ترقی اس لیے کہ اسے اس کے پڑھنے میں، علوم جدید سیکھنے میں اور اچھی باتیں سیکھنے میں اس کو مدد ملے گی، اور بربادی اس میں یہ ہے کہ جب یہ بیٹی آپ کی اس کو تنہائی میں لے کے دروازہ بند کر کے استعمال کرے گی تو سمجھ لو دروازہ بربادی کا کھل گیا۔ اس کو اس جگہ پہ رکھنا جہاں پہ ہر آنے جانے والا باپ، بھائی، بیٹا دیکھ رہا ہو کہ میری بہن کیا کر رہی ہے۔ اب ہم نے وہ اتنا بڑا لیپ ٹاپ اتنے چھوٹے سے موبائل کے اندر ڈال کے، سب کی جیبوں میں ڈال کے، کمروں کے اندر اور بستروں کے اندر داخل کر دیا۔ اب ہم اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ بربادی تو ہم نے خود کی ہوئی ہے، رو رہے ہیں ہم فلاں جگہ بیٹھ جاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کام ابتدا کس نے کیا ہے؟ ہم نے خود کیا ہے۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اپنے گھر کے اوپر اپنی نگرانی سخت کرے اور پردے داری کو اختیار کرے۔ یہ ہماری عزتوں کی حفاظت کا سبب، اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان بڑا قریب ہمارے سامنے کھڑا۔ آپ نے 3 شخصیتوں کو پردے کا حکم دیا، اللہ نے حضور کی 3 شخصیات کو۔ نمبر 1 آپ کی بیویوں کو رول ماڈل ہیں، آپ کی بیٹیوں کو تبلیغ مؤثر ہو جائے کہ بھئی جو تبلیغ کر رہے ہیں گھر والے بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور نبی ہونے کی حیثیت سے معاشرے کی خواتین کو حکم دیا کہ آپ نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کی عورتوں کو کہنا کہ پردہ کریں۔ اگر میرے گھر میں کوئی بے پردہ ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو پردہ کروں۔ میری بات میری بیٹی بھی مانے گی، میری بہن بھی مانے گی، میری بیوی بھی مانے گی۔ ماں صرف ایسی ہے جو میرے سے عمر میں بڑی ہے، اس کو سمجھانے میں شاید میں نہ کہہ سکوں، اگر وہ پردہ نہیں کرتی اس کو سمجھانا، ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ باقی ہر ایک کو میں سمجھا سکتا ہوں، صرف مجھے ہمت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کام کے لیے بندے کو کیا کرنا پڑتا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے بڑا خوبصورت چٹا گورا داڑھی رکھ لی اور پگڑی باندھ دی۔ اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا، تربیت یافتہ تھا نا، اس کو پتا تھا کہ میں نے رشتے کیسے نبھانے ہیں، ورنہ کسی علامہ کی پگڑی اتارو دیکھو کیا کرتا تمہارے ساتھ، تو تیری ایسی تیسی، تو میری پگڑی نہ اتھلا۔ تربیت کی ہوئی تھی اس کی۔ اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا تو بہن نے پگڑی اتار دی، تو کی ہونے مولوی بن گیا۔ میں کچھ نہیں کہا، ٹھیک کوئی بات، پگڑی پکڑ لی اپنے پاس رکھ، جتنی دیر بیٹھا رہا ننگے سر بیٹھا رہا۔ بڑا غصہ آیا، بڑی طبیعت خراب ہوئی کہ میری بہن نے کیا کیا۔ اگلی دفعہ گیا تو پھر پگڑی باندھ کے گیا، پھر اس نے اتار دی۔ پھر تیسری دفعہ گیا، پھر باندھ کے گیا، تو کہہ لگی تو ہے گا ہی ٹیٹ، ختم ہو گئی بات، پگڑی سر پہ قائم ہو۔ محنت کرنی پڑتی، کیا کرنی پڑتی؟ محنت کرنی پڑتی۔ ہمارے گھر کے ایک سامنے ایک پروفیسر صاحب رہتے تھے، میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب پگڑی باندھ کے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا، تو وہ ہنس پڑتے تھے، ہر دفعہ ہی ہنس پڑتا۔ میں نے اندازہ لگایا، میں کہا ایک کام اوکھا ہے تھوڑا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں، گھر سے پگڑی لفافے میں ڈال کے لے آئیں، مسجد میں آ کے باندھ لیں، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر اتار کے لفافے میں رکھ کے گھر لے جائیں، کوئی پریشانی نہیں، کم از کم ثواب تو آپ کو پورا ملے گا۔ وہ بابا جی نے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، میری غریب بندے کی انہوں نے بات مان لی، اب ان کو اس میں عزت محسوس ہوئی، پگڑی باندھنے سے لوگ میرے ساتھ تعظیم سے ملتے ہیں۔
لو جناب اللہ نے مہربانی کی، پھر گھر سے باندھ کے آتے تھے، گھر باندھ کے جاتے تھے. کیا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ہم اپنے گھر والوں کو محنت کریں گے، نہیں آپ بیٹھ جائیں نقاب کر کے جائیں، برقع پہن کے. ہو سکتا ہے پہلی دوسری آواز میں نہ بات کوئی سنو، اب اڈا تو مولوی بن گیا آج، تو کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا بابا؟ غور کریں 1400 سال پیچھے والے زمانے پر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کیسے پھیلایا. ایک حکم کے نفاذ کے لیے کتنی کتنی باتیں لوگ کرتے تھے. کیا لوگوں نے حضور پاک کو جادوگر نہیں کہا؟ کیا لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساحر اور کاہن نہیں کہا؟ کیا لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مذمم نہیں کہا؟ سب کچھ کہا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا جلا وطن نہیں کیا؟ کیا معاشی بائیکاٹ نہیں کیا؟ سارا کچھ کیا ہے. آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے؟ نہیں ہٹے. آپ وہاں کھڑے رہے جہاں پہ کھڑے. اور کتنی آپ نے معرکۃ الآراء گفتگو فرمائی اپنے چچا کے ساتھ. جب چچا نے کہا کہ قبیلے مخالف ہوتے جا رہے ہیں، آپ کچھ نرمی کریں، آپ نے فرمایا ایک رات ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک میں چاند رکھ دو. تو سورج سے چاند رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ سورج سے مراد تھی تپش، اس سے مراد تھی آزمائشیں، مصیبتیں اور تکالیف، کہ تکلیفوں کے پہاڑ ایک طرف لے آؤ، یا انعام و اکرام ایک طرف کھڑے کر دو. انعام و اکرام کا لالچ دے کے دیکھ لو، یا مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دو. مجھے میرے مشن سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. پھر کیا ہوا؟ وہی جو مخالف تھے، جب وقت بدلا، حالات بدلے، وہ سارے ایسے کر کے حضور پاک کے سامنے کھڑے تھے. محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے گھروں میں پردہ رائج کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے سب. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہیں، ہماری عورتوں کی طرف کوئی نہ دیکھے، تو پردہ کروائیں. پردہ کروائیں گے نظام صحیح ہوگا. یہ اسلام کا سکھایا ہوا نظام اور رائج ہے. اور پھر فرمایا ایک آخری بات، صرف 4 منٹ باقی ہیں، اس میں انشاءاللہ آخری بات میں کر کے بات کور کر دوں گا. جب عورت بناؤ سنگار کرے، یہ جو اس کا چہرے کا حصہ، اسلام نے کہا یہ کس کس کو دکھا سکتی. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کو دکھا سکتے، او آبائہن، اپنے باپوں کو دکھا سکتے، او آبائی بعولتہن، اپنے سسروں کو دکھا سکتے، او ابنائہن، بیٹوں کو، او ابنائی بعولتہن، شوہروں کے بیٹوں کو، پیچھے پچھلی کسی بیوی سے، اخوانہن، بھائی، او بنی اخوانہن، بھتیجے، او بنی اخواتہن، بھانجے، او نسائن، عورتوں کو اور عورتیں حسن و جمال دکھا، ان کو دکھایا جا سکتا. یہ ہیں جن سے پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ عورت جس کے سامنے بھی جائے گی وہ غیر محرم. سب سے بڑا غیر محرم ہے الحمو موتن، جس کے بارے میں بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، الحمو موتن. فرمایا دیور اور جیٹھ یہ موت ہے. دیور اور جیٹھ یہ کیا ہے؟ موت. اور سب سے زیادہ بے پردگی انہی کے سامنے ہوتی. کوئی نہیں تیرا پڑا لگتا. ساس شادی ہونے کے بعد یعنی اے تیرا بڑا پڑا ہے، اے تیرا چھوٹا پڑا ہے، اے تیرا اس تو چھوٹا پڑا. تو حضور فرماتے ہیں یہ بڑی موت ہے، یہ اس سے بڑی موت ہے، یہ اس سے بڑی موت ہے. جب موت کہہ دیا تو موت ہے. سارے دیور بھی موت ہے، جیٹھ بھی موت ہے. الحمو موتن، عورت کے جو شوہر کے علاوہ اس کے بھائی ہیں وہ اس کے لیے موت ہے. اس سے پردہ ہے. اسے اپنے گھروں میں اس کو رائج کرے. پہلے دن نہیں ہوگا، پہلے دن اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک نسل کی قربانی دینی پڑے. آپ اپنی بہن کو نہیں کروا سکتے، آپ اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں کو نہیں کروا سکتے. اپنی بیٹیوں کو تو کروا سکتے، ان کو کروا لیں. وہ جس نظام میں جائیں گی وہ نظام پردے دار ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، آپ کی ساری بیویاں پردے دار تھیں. ایک آخری بات میں عرض کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں
جن کا نام ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو دیکھا اور آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو آپ کو اس کے شکل کے خد و خال اور اس کے پیچھے اس کے نسب کے اندر خلل محسوس ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ سودا آپ نے اپنے اس بھائی سے ملنا نہیں ہے، پردہ کرنا ہے۔ کمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار تھی، ساری زندگی اپنے بھائی سے کبھی نہیں ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے لکھا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے وفاداری کی، اپنے سگے بھائی سے نہیں ملی۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ سمجھانا پڑے گا قوم کو بڑے ٹھنڈے دل سے، اپنے گھر کے اندر باپوں کو سمجھانا پڑے گا بیٹے جب باہر جاؤ تو عزت کی حفاظت کے لیے چہرے کے اوپر نقاب، ماسک لگایا نا، ماسک لگایا نا، 2 مہینے 4 مہینے ماسک لگا، کسی کے پاس گئے، میں نے ڈاکٹر دیکھے، یقین مانے، ادھر ماسک، پھر ماسک کے اوپر شیشہ، پھر سامنے شیشہ، پھر اس کے پیچھے پیشنٹ۔ اگر جان بچانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو عزت بچانے کے لیے یہ ایک نقاب نہیں کر سکتے؟ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی بات، جس دن اس کو سمجھ آ گئی کہ میری عزت کی حفاظت اس شے کے اندر ہے کہ میں حجاب کروں، اپنا چہرہ چھپاؤں، یقین مانے اس دن ہمارے گھروں کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ